بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ تو آج ہم فضائل اعمال کا جو ہے باب نمبر اول کا قصہ نمبر 10 بیان کریں گے، اور اسی کے ساتھ گزارش ہے کہ قصہ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو پچھلا جو پریویس ہم نے جو قصہ بیان کیا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ تھا۔ یہ قصہ نمبر 9 ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانیاں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی وفاداری نبھائی۔ اور آج ہم مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت اور شب ابی طالب میں قید ہونا، تو یہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی حبشہ کی ہجرت اور شب ابی طالب میں قید ہونا۔ مسلمانوں اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار سے تکالیف پہنچتی ہی رہیں اور آئے دن ان میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہوتا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اجازت فرما دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ حبشہ کے بادشاہ اگرچہ نصرانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر ان کے رحم دل اور منصف مزاج ہونے کی شہرت تھی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینہ میں پہلی جماعت کے 11 یا 12 مرد اور 4 یا 5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ یہ نہ جا سکیں، مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے۔ وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے جب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا، اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے۔ لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی، اور مکہ والے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیفیں پہنچانے میں مصروف ہیں۔ تو بڑی دقت ہوئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت تو جو 83 مرد اور 18 عورتیں بتلائی جاتی ہیں، متفرق طور پر ہجرت کی، اور یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہجرتیں کی، اور بعض نے ایک کفار نے جب یہ دیکھا کہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے تو ان کو اور بھی غصہ آیا، اور بہت سے تحفے تحائف دے کر نجاشی شاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا، جو بادشاہ کے لیے بھی بہت سے تحفے لے کر گیا، اور اس کے خواص اور پادریوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا۔ جا کر اول حکام اور پادریوں سے ملا اور ہدیے دے کر ان سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے پیش کر اپنی درخواست پیش کی، اور رشوت خور حکام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بیوقوف لڑکے اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے، جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ ہم کو شرفائے مکہ نے ان لوگوں کے باپ، چچا اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں، آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے، بغیر تحقیق ان کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اول ان سے بلا کر تحقیق کر لوں، اگر یہ صحیح ہوا تو حوالہ کر دوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان اول بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں، مگر اللہ کے فضل نے مدد کی، اور ہمت سے یہ
طے کیا کہ چلنا چاہیے اور صاف صاف بات کہنا چاہیے۔ بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے موافق سجدہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد صحابہ نے ان سے حالات دریافت کیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے۔ ہم میں کا قوی ضعیف کو ہلاک کر دیتا تھا۔ ہم اس حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا جس کے نسب کو، اس کی سچائی کو، اس کی امانت داری کو، پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں اور بتوں کے پوجنے سے منع فرمایا۔ اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا۔ اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا، امانت داری کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، نماز، روزہ، صدقہ خیرات کا حکم دیا اور اچھے اخلاق تعلیم کیے۔ زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برے اعمال سے منع کیا۔ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی، ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے فرمان کی تکمیل کی، جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو ہر طرح ستایا۔ ہم لوگ مجبور ہو کر تمہاری پناہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا جو قرآن تمہارے نبی لے کر آئے ہیں وہ کچھ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ مریم کی اول کی آیتیں پڑھیں، جن کو سن کر بادشاہ بھی رو دیا اور اس کے پادری بھی جو کثرت سے موجود تھے سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں، اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالہ نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانا پڑی۔ آپس میں صلح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے۔ استغفر اللہ۔ ساتھیوں نے کہا بھی کہ ایسا نہیں چاہیے۔ یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے مگر پھر بھی رشتہ دار ہیں، مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہرحال گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ میں جس کو خدا نے کنواری اور پاک مریم کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے کہا حضرت عیسیٰ بھی ان کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ پادری لوگ آپس میں کچھ چک کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا کہ تم جو چاہے کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے ان کے تحفے واپس کر دیے اور مسلمان سے کہا کہ تم امن سے ہو، جو تمہیں ستائے اس کو تاوان دینا پڑے گا، اور اس کا اعلان بھی کروا دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا ان کو تاوان دینا ہوگا۔ خمیس عوس کی وجہ سے وہاں کے مسلمان کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا اور اس وفد کو ذلت سے واپس آنا پڑا۔ تو پھر کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا ظاہر ہے، اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے نے کو بھی اور بھی جلا رکھا تھا۔ ہر وقت اس فکر میں رہتے کہ لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے۔ استغفر اللہ۔
اس لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا اب اس خلم خلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتھے اور اونچے طبقے کے لوگ شمار ہوتے تھے۔ وہ اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو المطلب کا بائیکاٹ کیا جاوے، نہ ان کے کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے اور نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے، اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے حوالہ نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یکم محرم سن 7 نبوی کو ایک معاہدہ تحریری لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس معاہدہ کی وجہ سے 3 برس تک یہ سب حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی پر نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا اور نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر سے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا، کسی ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا، معمولی سا سامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے، عورتیں اور بچے بھوک سے بیتاب ہو کر روتے اور چلاتے، اور ان کے اعزا کو اپنی بھوک اور تکالیف سے ان بچوں کی تکالیف ستاتی۔ آخر 30 برس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ صحیقہ و دیمک کی نظر ہوا اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ 3 برس کا زمانہ ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزرا، اور ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مشقتیں گزری ہوں گی وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کی اشاعت فرماتے رہے۔ سبحان اللہ۔ فائدہ میں حضرت لکھتے ہیں، یہ تکالیف اور مشقتیں ان لوگوں نے اٹھائی ہیں جن کے نام پر ہم نام لیوا کہلاتے ہیں، اور ان کو ان کا متبع بتلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ ترقی کے باب میں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جیسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن کسی وقت ذرا غور کر کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان حضرات نے قربانیاں کتنی فرمائیں اور ہم نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مذہب کی خاطر کیا کیا۔ کامیابی ہمیشہ کوشش اور سعی کے مناسب ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عیش و آرام، بد دینی اور دنیا طلبی میں کاموں کی دوش بدوش چلیں اور اسلامی ترقی ہمارے ساتھ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ترسم نرسی بقابہ عرابی کہہ رہ کہ تم میردید بترکستان است۔ ترجمہ: مجھے خوف ہے اس بدی کی کہ تو کعبہ کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ یہ راستہ کعبہ کی دوسری جانب ترکستان کی طرف جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا جی ہمارا باب نمبر اول کا قصہ نمبر 10۔ ماشاءاللہ یہ آج ہم نے کمپلیٹ کر لیا، اور کافی لمبا تھا۔ مسلمانوں کی حبشہ کی ہجرت اور شبی ابی طالب میں قید ہونا۔ تو ماشاءاللہ ابھی ہمارا دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ جل جلالہ کا خوف اور ڈر، تو انشاءاللہ اس پہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو یہ ہمارا قصہ نمبر 10 تھا جو باب نمبر اول کا، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا۔ باب نمبر 2 کا جو ہے وہ میں انڈیکس دکھا دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کا خوف اور ڈر ہے، اور اس میں آندھی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، دوسرے میں اندھیرے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فعل، تیسرے میں ہے جی سورج گرہن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، چوتھے میں جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام رات روتے رہنا،
پانچواں ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کا ڈر، چھواں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت، ساتواں حضرت ابن عباس کی نصیحت، آٹھواں ہے تبوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر، نواں ہے جی تبوک میں حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر حاضری اور توبہ، اور صحابہ دسواں ہے جی حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن علیہ وسلم کی تنبیہ اور قبر کی یاد، گیارہواں ہے جی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفاق کا ڈر، تکمیل اللہ کے خوف کے متفرق و احوال۔ تو یہ جی ہمارا باب نمبر 2 تھا، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے زندگی نے وفا کی تو اسی کے ساتھ بھائی کو اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایک درخواست اور ہے کہ ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔